بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی تاریخ کا سب سے قدیم، سب سے دیرپا، سب سے مضبوط لیکن سب سے حساس اور نازک رشتہ ہوتا ہے۔ جو سبق اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ایک بڑا حساس پہلو ہے، اور وہ یہ کہ جب میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور عالمہ، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اہلیہ، ان پر جب بہتان لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو خشک کر دیے۔ اب وہ بات کون سی تھی، اس پر ہم بات کریں گے بعد میں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 11، اور آج اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں تیسرا دن ہے، اور اس کی وجہ اس آیت مبارکہ کا دراصل پس منظر، اور پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ واقعی افک کے بارے میں ہے۔ میں سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر صحیح بخاری میں موجود اس داستان کی تکمیل کی طرف بڑھیں گے جو ہم نے 2 دن پہلے شروع کی تھی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان لگایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے جس آدمی نے جو بھی گناہ کمایا ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور جس بدبخت نے اس کے بڑے حصے کا ذمہ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔
معزز خواتین و حضرات، ہم اس داستان کے ساتھ چلتے چلتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب پتہ چلا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تبدیل، یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ اگر تم واقعی پاک دامن ہو تو رب کائنات تمہاری پاکیزگی کی گواہی ضرور دیں گے۔ اب یہاں جو اصل نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیدی کلمات پر غور کیجیے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی تاریخ کا قدیم ترین، طویل ترین، مضبوط ترین لیکن نازک ترین رشتہ ہوتا ہے۔ اب وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے، فرماتی ہیں کہ میرے آنسو خشک ہو گئے، میرا رونا دھونا ختم ہو گیا۔ جس طرح ایک انسان مبہوت نہیں ہو جاتا، بت بن جاتا ہے، اور کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اس لیے یہاں ایک جملہ ہے، باقی باتیں بعد میں، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ آقا علیہ السلام بھی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے تو کوئی بات نہ سوجی، میں نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ آقا علیہ السلام کو جواب دیجیے۔ فرمایا بیٹی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا جواب دوں؟ یہاں بھی ایک بڑا نازک سا معاملہ ہے، اس پر بھی صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ آپ ایک باپ کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے اپنے والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے گزارش کی، لیکن ماں بیچاری کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں کہ میں اتنی بڑی تو نہ تھی، نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی، آپ نے اسے دل میں بٹھا لیا، گویا کہ آپ نے سچ سمجھ لیا۔ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، اور اللہ جانتے ہیں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ ابھی مان لیں گے، لیکن میری صورتحال اس وقت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی اچھا ہے، میں شکایت نہیں کروں گی، اور جو باتیں آپ لوگوں نے دل میں بٹھا رکھی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کریں گے۔ کہتی میں نے اتنا کیا اور اپنا چہرہ تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گئی، اپنے چہرہ کا رخ بدل لیا۔ اگلی بات فرماتی ہیں اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں تو رب کائنات عرش پر سے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری برات کا اظہار ضرور فرمائیں گے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیں گے، اس لیے کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا جو میرے ذہن میں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آئے گا اور اللہ رب العزت اس خواب میں آقا علیہ السلام کو میری برات دکھا دیں گے، میرا بے گناہ ہونا ثابت کر دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے منہ کیوں پھیرا، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ بیوی تھی، حق بنتا تھا۔ کہتے ہیں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور چہرے پر وہی اثرات ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں، اور یہ کیفیت آپ پر شدید سردی میں بھی ہوتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پھول کی طرح کھل رہا تھا، آپ خوش تھے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، رب کائنات نے عرش پر سے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ معزز خواتین حضرات، میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے
آپ میرے ساتھ اس ماحول میں چشم تصور سے چلے جائیں، تصور ہی تصور میں دیکھیں کہ کتنی بڑی قیامت ٹوٹی پڑی ہے، اور ان حالات میں رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تفسیر ابن کثیر میں موجود الفاظ کو چھوڑ کر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معذرت بالکل نہیں کروں گا، اس لیے کہ بسا اوقات سیاق و سباق اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، میری بیٹی آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ یہاں پھر میاں بیوی والا معاملہ آ جاتا ہے۔ کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ تو میں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف کروں گی، کیونکہ میرے اللہ نے میری برات اور پاکیزگی نازل کر دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا تھا۔ یہاں پر معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر ذرا تفسیر ابن کثیر سے ہٹ کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں اس واقعے کو ایک نبی اور اس کی امتی خاتون کے ضمن میں مت دیکھیے۔ یہاں پر خالصتاً میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے مجھے کیا دیا تھا، عائشہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو، ان کا میں شکریہ کیوں ادا کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات مبارکات اتری، میری پاک دامنی آ گئی عرش پر سے، تو چونکہ اس بات کو پھیلانے میں مصطح بن اثاثہ بھی شریک تھے، اور میرے والد رشتہ داری کی وجہ سے اور ان کی غربت کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، تو میرے والد صاحب نے کہا اس شخص نے میری بیٹی پر لگی ہوئی تہمت کو پھیلانے میں کردار ادا کیا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ تو رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ کی 22ویں آیت مبارکہ نازل فرمائی جو اپنے وقت پر آئے گی، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں انہیں چاہیے کہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں مہاجروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو جب یہ آیت مبارکہ آئی جس کی تفسیر آگے آئے گی، تو صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تو اللہ کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ اسی وقت اتنا بڑا صدمہ سہنے کے باوجود، بہت بڑے ظرف کی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ جاری کر دیا، فرمایا ساری زندگی میں اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہوں گا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، کہ اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، جو کہ آپ کی بیوی تھیں، اور یہ واحد بیوی تھیں جو نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سے میرے مقابلے کی تھیں، یعنی عمر کا کوئی زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں تھا، اور بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ پرہیزگار اور دیندار تھیں تو اس لیے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے روایتی طور پر سوتن ہونا ایک اپنی جگہ، لیکن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتی، میں اپنے کانوں کو اور اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتی ہوں۔ ان کو کچھ خواتین نے کہا بھی کہ تم کچھ کہو، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے میرے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کہی۔ یہ صحیح بخاری میں 2661ویں حدیث ہے، اور صحیح مسلم سمیت اور بھی بہت ساری احادیث میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعض روایات میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات کے حوالے سے اس میں کچھ اور چیزیں بھی نقل فرمائی ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ اپنے وقت پر آتا رہے گا، لیکن جو بات یہاں پر خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کے بارے میں قرآن نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ رب کائنات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کس قدر عزیز ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ مزید ہمارا سفر ابھی جاری ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔